السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ناسخ و منسوخ بائی سائرہ رمضان ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، آپ کس کنٹری سے کس شہر سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، آپ کو میرے چینل کے کتنے کون سے ناولس پسند آئے ہیں، کون سے رائٹر کا ناول آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، یہ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ گوری صاف رنگ کا سیاہ لباس، وہ بلیک کلر کے ٹراؤزر اور بلیک ہی شارٹ کرتی میں ملبوس تھی۔ کمر سے نیچے تک آتے بال کھلے تھے۔ وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے میچنگ جیولری نکال رہی تھی۔ بالوں نے اس کے چہرے کی ایک جانب کو ڈھک سا لیا۔ اللہ، ایک تو کام کے وقت اسے کوئی چیز کیوں نہیں ملا کرتی تھی۔ بالآخر وہ اسٹول سے اٹھ کر فرش پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھی۔ سیاہ لباس اور قمیض کے دامن پر ریڈ کلر کی نفیس سی کڑھائی۔ اس نے پہلی بار اتنا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ اپنے آپ میں مگن اس نے چند باکس ادھر ادھر پلٹے۔ آخر کار اسے وہ جیولری مل گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ ہاتھوں میں بلیک اور ریڈ چوڑیوں کا مکس اپ پہن رہی تھی، کانوں میں میچنگ ہلکے ٹاپس، اس کے ہاتھوں میں اب چین تھی۔ بالوں کو ہاتھوں سے ایک طرف کیا تو اس کی دودھیا گردن واضح ہوئی۔ وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑا اس کی ساری سرگرمی دیکھ رہا تھا۔ انابی ہونٹوں پر مستقل سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ کافی بار اس نے لڑائی کیا کہ چین کا ہک اس سے بند ہو جائے مگر نہ ہوا تھا۔ ٹرائی کیا کہ چین کا ہک اس سے بند ہو جائے مگر نہ ہوا تھا اور نہ ہی ہوا۔ حریم، میں ہیلپ کر دوں؟ آواز تھی کہ کرنٹ اس کے جسم میں لہر سی اٹھی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو سانس بے ساکن ہو گئی۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں تھا، اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ اف! اسے دیکھنے کے بعد جب اسے دوپٹے کا ہوش آیا تو بیڈ کی جانب لپکی۔ دوپٹہ حجاب کی صورت میں چہرے کے گرد جلدی سے لپیٹا۔ وہ اس کی حیا پر مسکرایا تھا اور شاید ہلکا سا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ خیر، یہ بات کی بات تھی۔ وہ اب کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قریب سے قریب تر اور وہ ساکن سے پتھر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تیار تو ایسے ہو رہی ہو جیسے آج ہی رخصتی کروانی ہے تم نے۔ نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑائی۔ وہ مما نے کہا تھا ایسے تیار ہونے کو۔ انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ مما نے کیا بولا ہے کہ یہ ناگن جیسی زلفوں کو باندھنا مت؟ جی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چھوٹی بچی ہو تم؟ وہ اب تقریباً چلا کر بولا تھا اور حریم بیچاری سہم سی گئی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ حریم، میں نے کچھ کہا ہے؟ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ کانپتے جسم کے ساتھ وہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں اب اس کی تیز چلتی سانسوں کی آواز تھی۔ وہ بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستین کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے اور چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے سر سے دوپٹہ سرکا دیا۔ دوپٹہ ہٹایا تو بال ایک سائیڈ پر اکٹھے کیے کھڑے تھے۔ اسے حق نہ تھا ورنہ وہ اس کی دودھیا گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے سیراب کر دیتا۔ حق تو خیر اسے اس چیز کا بھی نہیں تھا جو وہ اب کر رہا تھا۔ التمش، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں کچھ؟ لہجہ ابھی تلخی سے بھرپور۔ آپ ہٹے، میں خود کر لوں گی۔ وہ اب الجھ رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کیا کر لو گی اور کیا نہیں؟ اس بار دپٹ کر کہا۔ وہ پھر کچھ نہیں بولی اور ڈریسنگ مرر میں اس کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں بہت نرمی سے کنگھی دے رہا تھا۔ آج کے بعد یہ بال کسی اور کے سامنے کھولنے کا سوچا بھی تو مجھے چند لمحے لگیں گے کینچی اٹھا کر یہ سارے بال کاٹنے میں۔ اب اس کے سارے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں عمران خان نہیں ہوں حریم، جو سیاست کے چکر میں اپنی بیوی بچوں کی قربانی دے دوں۔ میں التمش ہوں، سیاست بھی جیتوں گا اور اپنی محبت بھی۔ حریم نے آنکھیں اٹھا کر اس کے عکس کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہا تھا وہ نظر جھکائے اس کے بالوں کی چٹیاں بنا رہا تھا۔ مجھے صبح ہی پتہ چلا ہے تمہاری مما سے کہ آج تمہارے رشتے والے آنے والے ہیں اور تمہیں پتہ ہے مجھے لگا کسی نے میرے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ چند لمحے لگے مجھے ہوش کی دنیا میں آنے میں، اس لیے آج تمہیں کالج سے پک کرنے میں خود آیا تھا۔ تمہیں کسی صورت غیروں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ بالوں کی چٹیاں وہ اب بنا چکا تھا، جو کہ کیسی بنی تھی یہ بتانے سے بالکل ہی قاصر ہوں۔ وہ یک ٹک اس کے عکس کو دیکھے گئی۔ وہ اب ہلکا سا جھک کر اس کے کانوں سے ٹاپس اتار رہا تھا۔ آگ نہ لگا دوں تمہارے ایسے ہار سنگھار کو میں، جو میرے علاوہ تم کسی اور کے نام پر کرو۔ دونوں کانوں کے ٹاپس اتار لیے۔ وہ اب اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھا۔ وہ خود پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہلکا سا جھک کر اس کے ہاتھوں کو تھاما اور آرام سے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر زور سے فرش پر پٹک دی۔ کانچ کی چوڑیاں چکنا چور ہوتی گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے اب بھیگ رہے تھے۔ التمش نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ مجھے حق ہوتا تو
تمہیں ابھی سینے سے لگا لیتا، مجھے حق ہوتا تو تمہارے آنسوں کو اپنے لبوں سے چن لیتا۔ میں یہ سارے حق لوں گا حریم، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میرے دسترس میں آنا ہوگا۔ وہ خمار آلود آنکھوں سے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتر آیا۔ حریم کی جانب اب اس کی پشت تھی۔ ڈریس چینج کرو، دوبارہ میں تمہیں ان کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ کہنے کے بعد ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور نظر جیسے زمین پر گاڑے کھڑی تھی۔ سلکی براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی کوریڈور میں تھا جب رفعت بیگم نے اسے پکارا، التمش بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غیاث انکل کو گوداموں کی طرف بھیجا ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ادھر کا نظام سنبھال لوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، میں لے آؤں گا۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے مکر کرنے میں۔ نہیں بیٹا، بس تم یہاں ہو تو مجھے اب ذرا تسلی ہو گئی۔ اچھا، میں اب کچن کا نظام دیکھ لوں۔ وہ کہہ کر واپس کچن کی طرف پلٹ گئی۔ التمش کے قدموں کی رخ اب ٹی وی لاؤنج کی طرف تھا۔ اب اسے جو کام تھا برہان سے تھا۔ رفعت بیگم ابھی بھی کچن میں تھی، ساتھ کے ساتھ زحل پر اپنی تھکان کا غصہ بھی نکالتی جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی کچھ ڈھیٹ قسم کی تھی اور باتوں کو نظر انداز کرنے میں اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ٹیبل لاؤنج میں برہان بیٹھا تھا، وہی ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے، دنیا جہاں سے بیگانہ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے بائیں طرف والے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ رہا تھا۔ میچ کا اصل مزہ تو اسٹیڈیم میں آتا ہے، اسکرین پر بھلا کون میچ دیکھتا ہے؟ برہان نے گردن کا رخ آواز کی سمت موڑا تو وہ بھی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ التمش بھائی، آپ؟ وہ حیران ہوا اور پھر اداسی سے اسے دیکھا۔ میری اتنی اچھی قسمت کہاں کہ لائیو میچ دیکھ سکوں؟ التمش نے اب اس کی طرف دیکھا۔ اس میں قسمت والے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، اس نے کہا اور پھر پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر آج رات 10 بجے کی فائنل میچ کی دو ٹکٹس بک کروائی۔ برہان چپ ساتھ سب دیکھتا رہا۔ لو ہو گئی 10 بجے میرے ساتھ چلنا، ہم میچ انجوائے کریں گے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ یہ خواہش نہیں اس کے لیے جیسے عید کا سما ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ التمش بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ بہت خوش تھا، یہی تو التمش چاہتا تھا۔ برہان، اب تم میرا ایک کام کرو گے؟ تمہیں بغیر تمہید باندھے اس نے بات کہہ ڈالی۔ اس نے جی کہا اور وہ اسے کسی استاد کی طرح پڑھاتا گیا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح جی ہاں سمجھتا گیا۔ برہان، بازار سے سامان لے آئے ہو نا؟ رفعت بیگم کی آواز کچن سے آئی تھی اور یہ گیا برہان کام سے۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا۔ گیٹ پر اب کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ لوگ آ چکے تھے۔ برہان التمش کے اشاروں کو سمجھتے ہی میز سے پیسے اٹھائے اور 9 2 11 ہو گیا، اس سے پہلے کہ رفعت بیگم کو اڑتا ہوا چمٹا اس کے سر پر آ بجتا۔ میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہاں کچھ بھی، سب سہ سکتا ہوں، سب کر سکتا ہوں۔ مانا میں خدا نہیں ہوں کہ اس کی خاطر دنیا بنا دوں، میں انسان ہوں، میں اس کی دنیا بن سکتا ہوں، اسے محبت دے سکتا ہوں، عزت دے سکتا ہوں، تاکہ وہ مجھ میں ڈھونڈے اپنا جہاں، جینے کا مقصد، خوشیوں کا ایک شہر اور ہر غم کی دوا۔ ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جو نہیں کر سکتا وہ یہ کہ میں مر نہیں سکتا، میں ہار نہیں سکتا، بس جیت سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ابھی تک کہانی کے ماضی میں ہی ہیں اور اب سادہ سے ہولیے میں تھی، لان کے پرنٹ کلر کے اچھے سے لباس میں دروازے کو کنڈی لگا رہی تھی، ایک خوف سا کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیوں کوئی مزاحمت نہ کی، کیوں اس کا کہنا مانا اور کپڑے چینج کر آئی۔ ہاں وہ اسے پسند کرتی تھی، بھلا وہ کس کو پسند نہیں آتا تھا، سب تو جان نچھاور کرتے تھے اس پر۔ ایک وقت تھا جب اس نے خواہش کی تھی کہ التمش کو اس سے محبت ہو جائے، اور جب وہ وقت آ چکا تھا تو وہ کیوں ہچکولے مار مار کر رو رہی تھی۔ شاید وہ ان سب کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ کمرے میں اس کی سسکیوں سے بھری رونے کی آواز تھی اور رو رو کر چھوٹی سی ناک سرخ کر لی تھی۔ تھوڑے سے تاثرات غصے کے بھی تھے۔ ذرا شرم نہیں آئی؟ بھلا ایسے کون کہتا ہے محبت ہے، ڈرا کر رکھ دیا۔ اپنی چھوٹی سی ناک رگڑتے وہ خود سے بڑبڑاتے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ ابھی گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک صحت مند عورت ایک 20 22 سالہ لڑکی کے ساتھ اندر انٹر ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ تو واللہ تھی نہ تو اس کے تن پر دوپٹہ تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ 20 22 سالہ لڑکی جو کہ شاید اس کی بیٹی تھی۔ پیچھے اب ادھیڑ عمر کا شخص انٹر ہو رہا تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ الگ بات تھی کہ سر کے درمیان والے بال غائب تھے، بالکل ویسے جو اکثر ہمارے اسکول کالج میں میتھ والے ٹیچر کے ہوتے ہیں۔ برہان دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ 3 لوگ آگے بڑھے تو وہ گیٹ سے باہر کی جانب لپکا۔ سامنے ایک 24 سالہ لڑکا گاڑی کا گیٹ کھول رہا تھا
आंखों पर सनग्लासेस लगाए, ग्रे कलर के 3 पीस सूट में मलबूस, बालों को जेल की मदद से स्टाइल से सेट किया हुआ था। बुरा तो बिल्कुल नहीं था, हैंडसम कहा जा सकता था। बुरहान ने उसे सर तपा गौर से देखा। आप रिश्ते वाले लड़के हैं? वो कमर पर दोनों हाथ रखे पूछ रहा था। वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, रिश्ते वाला लड़का नहीं, तुम्हारी बहन का होने वाला शौहर। वो बिला तकल्लुफ़ कहता गया। बुरहान को बुरा लगा था, हालांकि लगना नहीं चाहिए था, वो ठीक ही तो कह रहा था। चले आप जो भी हैं, मेरे साथ इस अंकल रशीद वाली गली से समोसे लेने चले। वो इस टाइम कुत्ता बैठा होता है तो मुझे डर लगता है। वो घर के दाएं जानिब इशारा कर रहा था। उसने नासमझी से बुरहान को देखा। नहीं, तुम खुद जाओ, मैं नहीं जा सकता, ये तुम्हारा काम है ना। उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जाओ जाओ, मैं अभी कह दूंगा कि मैंने इस रिश्ते वाले लड़के से कहा था। ये गया ही नहीं मेरे साथ, फिर देखना कैसे रफ़त बेगम का उड़ता हुआ चिमटा तुम्हारे माथे पर आकर बजता है। वो बेइख्तियार कहकहा लगाकर हंसता गया। बुरहान मुंह फुलाया उसे गुस्से से देख रहा था। अच्छा छोटे मियाँ, चल लेता हूँ। उसने खुशमिजाजी का मुजाहरा किया और उसके साथ पैदल ही घर के दाएं जानिब चल दिया। लिविंग रूम का माहौल बहुत पुरसुकून था। बाहर गर्मी की हल्की सी तपिश थी, मगर उस जगह एसी की ठंडक थी। वो सब लोग सोफे पर विराजमान थे। गोलाई में रखे उन सोफ़ों के दरमियान शीशे की एक बड़ी मेज़ हायल थी, जहाँ पर फिलहाल चाय के साथ चंद स्नैक्स रखे थे। वो बैरूनी दरवाजे के सामने के मनाजिर को देखने के लिए ऐन सामने वाले सोफे पर बैठा था। उसके सामने सोफे पर वो लड़की बैठी थी, 21-22 साल लड़की। दाएं जानिब वो सेहतमंद औरत और अधेड़ उम्र शख्स। वो लड़की बार बार अपने बालों में हाथ फेर कर सामने टांग पर टांग चढ़ाए अल्तमश को स्माइल पास करती, जो या तो बैरूनी दरवाजे की जानिब देख रहा था या मोबाइल की स्क्रीन पर। ये आपका बेटा है? बिला आखिर सेहतमंद औरत ने पूछ ही लिया। ऐसा ही समझ ले, मेरे लिए तो बेटों से भी बढ़कर है। वैसे ये मेरे बड़े देवर का बेटा है, रफ़त बेगम बता रही थी और अल्तमश मुस्कुरा रहा था। ओह अच्छा, तो ये गुलनाज बेगम का बेटा है। अब उधर अधेड़ उम्र का शख्स कह रहा था। अल्तमश ने सर उठाया। ये साया उसके चेहरे से आकर गुजर गया। नहीं नहीं, रफ़त बेगम बदख्त मुस्कुराई। ये ज़रियाब बेगम का बेटा है। गुलनाज की तो डिलीवरी के दौरान ही डेथ हो गई थी। वो अल्तमश की तरफ देखे बगैर बता रही थी। डिलीवरी के दौरान? और बच्चा? अब की 21 साल लड़की माहिन पूछ रही थी। दोनों की डेथ हो गई थी। अब उसके चेहरों पर ज़रा सी उदासी थी। वो चंद लम्हे सोफे पर हाथ मचलता रहा और इस तरह बेचैनी की हालत उसे वो जगह तंग लगने लगी। वो एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से उठ गया। चेहरे का रंग भक से उड़ गया था। वो लड़की माहीन उसे राहदारी की तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। सीने पर हाथ रखे वो अब गार्डन एरिया में आए खड़ा था। सीने में जैसे जलन सी होने लगी थी। उसे याद था आज भी वो दिन जब वो महज 8 साल का था। गुलनाज बेगम उसके बाप की पहली बीवी नहीं थी, पहली बीवी ज़रियाब ही थी। गुलनाज उनके मामू की बेटी थी। ज़रियाब के नाज़ो नखरे और रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर उन्होंने अपनी कज़िन गुलनाज से शादी की थी। वो उससे कई ज़्यादा खूबसूरत, सुलझी हुई और इंतहा की समझदार, और अल्तमश तब 6 साल का था जब गुलनाज उसकी ज़िंदगी में दूसरी माँ के रुतबे से आई थी। जो प्यार और मोहब्बत उसे ज़रियाब से मिलना चाहिए था, वो हमेशा गुलनाज उसे दिया करती। ज़रियाब को फ़कत चंद काम ही याद रहते थे। सुलेमान वगैरह के चक्कर, सोशल सर्कल में रोज़ की पार्टीज़, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग और दुनिया का हर नए फैशन पर गौर व फिक्र। घरदारी से वो मीलों दूर भागती थी। अल्तमश को हमेशा यही लगता था कि गुलनाज ही उसकी दुनिया है, उसकी माँ है। उसे सब याद था। उनके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा। वो अल्तमश की ज़िंदगी में 3 सालों तक थी, लेकिन वो उससे अगले 300 सालों तक भी नहीं भुला सकता था। इस तरह से बालों में हाथ फेरा, माथा पसीने से शराबूर हो रहा था। अब बच्चा नहीं मरा, वो ज़िंदा है, मेरा दिल कहता है वो ज़िंदा है, वो गायब दिमागी से सोचते हुए कह रहा था। बाहर के एरिया में तेज़ धूप थी। उसके जूते मिट्टी से गिरदालूद हो चुके थे। लिबास पसीने से तर था। उसे अब गुस्सा आ रहा था। उसने कहा था ये तीसरी गली में रशीद की दुकान है, और आधे घंटे से वो इसे इधर से उधर घुमा फिरा रहा था। अब बस करो छोटे में, और कितना घुमाओगे, मैं थक चुका हूँ। माथे से पसीने को साफ किया। मजीद चलना उसके बस में नहीं था। बस ये यहाँ से थोड़ा आगे जल्दी चले। खाली हाथ गए तो रफ़त बेगम चिमटा उठाकर पीछे भाग पड़ेगी और हरीम बाजी रात वाले रूप में आ जाएगी। बुरहान उसका हाथ थामे आगे को खींच रहा था, मगर उसके पैर जैसे जंजीर हो गए, माथे पर बल पड़े, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। रात वाले रूप का क्या मतलब? बुरहान ने अपने माथे पर हाथ मारा। ओह शिट, मैं ये नहीं बता सकता। मैंने मम्मा से वादा किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी आंखें मजीद हैरत से फैलती गई। क्या वादा किया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूछे तो क्या पूछे। नहीं बुरहान, अपना वादा नहीं तोड़ता। आप जो मर्जी करें, मगर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि हरीम बाजी रात के 12 बजे के बाद बाल खोल के सहन के दरमियान में आलती पालती मारकर बैठ जाती है। बुरहान अल्तमश की सिखाई गई ज़बान बोल रहा था और सामने खड़े लड़के की सांसें पता नहीं आ भी रही थी कि नहीं।
وہ اب مزید بتا رہا تھا۔ پورے 3 گھنٹے وہ ویسے بیٹھ کر زور زور سے چیخیں مارتی ہے اور پھر جو چیز ہاتھ میں آئے اٹھا کر دے مارتی ہے۔ میرے انکل کا بیٹا ہے نا التمش، بس وہی اسے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن آپ جو مرضی کر لو، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ برہان اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ سینہ چوڑا کیے وہ اب بھی فخر سے کہہ رہا تھا، لیکن تم تو مجھے بتا چکے ہو۔ استغفر اللہ، کتنے جھوٹے ہیں آپ، میں تو اپنا وعدہ دہرا رہا تھا۔ آپ اپنے کان بند بھی تو کر سکتے تھے۔ مطلب آپ یہ سب مجھ سے زبردستی پوچھ رہے تھے اور اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ برہان اب گلا پھاڑے رو رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ابھی جا کر مما کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے میری بہن کے بارے میں کیسے کیسے کہا ہے، اس نے کہا اور گھر کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آنے پر وہ بھی بھاگا، کیونکہ اگر برہان اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو وہ اگلے 7 جنم تک بھی ان گلیوں سے نہیں نکل سکتا تھا جہاں برہان نے اسے گھما گھما کے کھڑا کیا تھا۔ گرم تپش والے دن میں اس سرخ دیواروں والے گھر کے لیونگ روم میں بہت سنجیدہ ماحول تھا۔ سب لوگ حیرت میں تھے۔ برہان التمش کے بغل میں کھڑا فاتحانہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ کام کر چکا تھا، اسے اب رات کے 10 بجنے کا انتظار تھا۔ ہم سب چپ چاپ تمہاری رواداد سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تم اپنی حدیں بھول جاؤ۔ آدھے گھنٹے سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں مگر مزید نہیں۔ اب اگر حریم کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یہ التمش تمہاری جان لے لے گا۔ وہ بولا تو سب کو سکتے میں لے گیا۔ رفعت بیگم خاموش نظروں سے رو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا انہوں نے اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ حریم پر الزام لگا رہا تھا کہ اس پر جنوں کا سایہ ہے۔ استغفار بیٹا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ جسمانی اور دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ رفعت بیگم گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، اس نے بلند آواز میں چنبے سے کہا، ایسا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کا اشارہ التمش کی طرف کیا۔ اس سے کیوں نہیں کرتے؟ زور زبردستی ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ رفعت بیگم کی آنکھ سے آنسو گرے اور گال تک لڑکتے گئے۔ وہ ایسا تو نہیں کر رہی تھی۔ التمش نے غصے سے مٹھی بند کی۔ ساری غلطی التمش کی تھی کیا واقعی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور ویسے بھی التمش کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ نیلی آنکھوں میں چمک سی ابھری، وہ آگے بڑھا، اسے کالر سے پکڑا اور سر سے پکڑ کر زمین بوس کر دیا۔ ہاتھوں کی سختی سے اس کے جبڑوں کو دبوچا۔ دوبارہ اگر حریم کے نام پر یہاں آئے تو تمہاری سانسوں کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وہ بس التمش مرزا کی محبت ہے، اس کی جیتی ہوئی سلطنت ہے۔ وہ اس کے کانوں کے قریب جھکے مدھم آواز اپنا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ اسے سب چھڑوا رہے تھے لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ مقابل والے شخص میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ایک جھٹکے سے ساری بات اسے سمجھ آ گئی۔ رفعت بیگم ٹھیک کہہ رہی تھی، حریم کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اسے بھٹکایا گیا تھا۔ التمش، تم نے اچھا نہیں کیا، میں اتنی بے عزتی کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم ایک دن ضرور میرے آگے سر جھکاؤ گے۔ فرش پر بچھے قالین پر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنی اکڑ میں تھا۔ غلط فہمی دور کر دو اپنی۔ التمش سر کٹوا تو سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ دانت پیستے غصے سے کہا وہ صحت مند عورت اور ادھیڑ عمر کا شخص التمش کو اس سے الگ کر رہا تھا۔ اگر رفعت بیگم اپنی قسم نہ دیتی تو وہ کبھی اپنی گرفت ڈھیلی نہ کرتا۔ اب التمش کی گرفت سے نکلا۔ شرٹ کا کالر ٹھیک کر رہا تھا۔ تم معافی مانگو گے؟ ضرور مانگو گے۔ وہ اتنی کم آواز میں کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سن سکا۔ وہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ ہم نے آپ کو خاندانی لوگ سمجھا تھا لیکن گھر بلا کر اس قدر بے عزتی۔ چھی! وہ صحت مند عورت کچھ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ رفعت بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سب اب راہداری سے باہر جا رہے تھے۔ رفعت بیگم راہداری کے دروازے پر کھڑے نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ التمش نے دونوں ہاتھ کی گرد اڑائی۔ خس کم جہاں پاک، زیر لب بڑبڑایا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا۔ پلیٹ سے اسنیکس اٹھائے، ایک برہان کی طرف بڑھایا۔ دونوں گلاسوں میں اس نے کولڈ ڈرنک ڈالی۔ اب ایک گلاس برہان کے ہاتھ میں تھمایا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں، اس کے خود کے۔ اٹس پارٹی ٹائم، جلدی سے یہ سب ختم کرو برہان، ابھی میچ بھی دیکھنا ہے۔ وہ اب بالکل پرسکون تھا۔ بہرحال اس سارے منظر کی خبر نہ تو حریم کو تھی اور نہ ہی زحل کو۔ ماضی کے حالات کو یہیں روک کر ہم اپنے حال میں لوٹتے ہیں۔ سرخ دیواروں والے اس گھر میں اب شام اپنے پر پھیلانے لگی تھی۔ مدھم مدھم روشنی ابھی باقی تھی۔ باغیچے میں خاموشی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ بیلوں والی دیوار کے ساتھ وہی ایک میز اور 3 کرسیاں پڑی تھیں۔ میز پر 2 چائے کے کپ پڑے تھے، ایک خالی اور ایک میں سے دھوئیں اٹھنے بند ہو چکے تھے، یقیناً وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ جینس پر ایک لانگ وائٹ فراک پہنے ہوئے تھی۔ ذہن وہاں نہیں تھا جہاں وہ تھی۔ وہ ہنسا تھی جو اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو سادہ سے لباس میں تھی، بالوں کی چٹیاں کر کے کمر پر ڈال رکھے تھے، اس کے ہاتھ مٹی سے گرد آلود ہو رہے تھے اور لباس پر بھی مٹی لگی رہی تھی۔ چہرہ پرسکون تھا اور ہلکی پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر ظاہر تھی۔ میں یہ باتیں تمہارے علاوہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، کرتی تو کسی نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں تو
ہر ورد اذکار کا ذکر باقاعدگی سے کرتی رہتی ہے۔ میں اکثر غفلت کر جاتی ہوں، لیکن وہ جو بھی انجانہ سا احساس ہے مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ ہاتھوں سے نرم مٹی کو پیچھے ہٹایا۔ آج وہ ایک اور پودا لگا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہنسا میں کیا کروں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ان اندیکھی طاقتوں کا ایک انسان سے جڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ روز سوچتی ہوں کہ کیا راز ہوگا اور روز ہی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پودوں کی جڑوں پر لپٹے شاپر کو ہٹایا۔ وہ اب پودوں کو زمین میں دفن کر رہی تھی۔ میں جب اکثر التمش کے بارے میں سوچتی ہوں تو تبھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگلے چند روز تک ہنس نہیں سکتی، سکون نہیں ملتا اور دل چلتی سوئیوں کی طرح کٹتا رہتا ہے۔ پودہ زمین میں آدھا دفن ہو گیا۔ وہ اب مٹی ڈالے اس کی جڑوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ مجھ تک ان طاقتوں کا ہونا ٹھیک ہے، لیکن وہ کل کو اگر ماں زحل اور برہان کو تکلیف دینے لگ گئی تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اب کھڑی ہو رہی تھی، ہاتھوں کی گرد اڑائی اور چہرے پر لگی مٹی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کر دیا۔ صرف اس چڑیل کی وجہ سے میں التمش کے ساتھ مخاطب نہیں ہو پاتی۔ میں جانتی ہوں وہ برا ہے، بہت برا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی مرضی سے کہیں آ نہیں سکتے۔ اس نے ہمیں غلامی کی زندگی دے رکھی ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے اتنی نفرت نہیں کر پا رہی جتنی کا وہ حقدار ہے۔ اپنی طرف آتی شیفی کو جھک کر اٹھا لیا اور شاید جو زحل کی قید سے ابھی آزاد ہو کر آ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی عورت کیسے ساری زندگی کسی ایک مرد کا انتظار کر سکتی ہے۔ اب محسوس کرتی ہوں تو اس بات کا اقرار کبھی اس سے نہیں کروں گی کہ مجھے التمش سے محبت ہے۔ شیفی کو اٹھائے وہ اب آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ہنسا کی طرف دیکھا، مینٹلی طور پر بالکل بھی وہاں نہیں تھی۔ ہنسا، تم نے ابھی تک چائے نہیں پی اور میں جو کافی دیر سے بول رہی ہوں وہ بھی نہیں سنا نا؟ وہ بلند آواز میں اب ذرا ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ ہنسا ہڑبڑی میں اٹھی، چائے کا کپ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، مگر دونوں کا دھیان وہاں نہیں تھا۔ نہیں، میں سن رہی ہوں، تم نے کہا تمہیں التمش سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ایک دن ہو جائے گی۔ نہیں سوری، میں نے واقعی نہیں سنا۔ اس نے ہار مان لی۔ ہنسا کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے حریم کی جانب سے نظریں جھکا لیں۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز قدموں سے گھر کی راہداری کی طرف بڑھی۔ وہ حریم کے سامنے نہیں رو سکتی تھی، اسے بند کمرہ چاہیے تھا۔ حریم یہ بات جانتی تھی۔ شیفی اس کی باہوں سے نکل گئی۔ وہ ٹوٹے ہوئے کپ میں موجود چائے کو پی رہی تھی۔ حریم کی نظر راہداری کی طرف تھی۔ تمہیں پرسکون رہنا چاہیے ہنسا۔ جو مرد تمہارے نکاح میں رہ کر تم سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ کسی اور سے کیا وفا کرے گا؟ اوف شیفی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دودھ اندر رکھا ہے نا؟ وہ بے دھیانی میں آگے بڑھی۔ ٹوٹے ہوئے کپ کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں میں دھنس گیا۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ وہ گھاس سے ڈھکی زمین پر بیٹھی تھی۔ پاؤں سے اب خون بہہ رہا تھا اور درد کی شدت اس قدر تھی کہ جانو کسی نے پاؤں خنجر سے کاٹ دیا ہو۔ آنسو بہہ رہے تھے اور تکلیف ناقابل برداشت تھی، لیکن اصل تکلیف ابھی باقی تھی۔ ایک سفر، ایک سوچ اور ایک لمبی سڑک، نہ جانے کب اور کہاں لے جائے یا پھر گم کر دے ہمارے انہی خیالات کو، انہی سوچوں کو۔ پھر ہماری منزل جب ساکن ہو جائے تو سب ساکن ہو جائے، مراد یعنی کہ سانسیں، خوشیاں، سکون وغیرہ۔ مگر میں تو ایسی نہیں ہوں، دوران منزل بھی کھو جاتی ہوں، بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہوں۔ مگر اگر، لیکن، کاش وغیرہ ان سب کی تلاش میں ہرگز نہیں رہتی۔ کچھ کہہ جاتی ہوں، کچھ سہ جاتی ہوں، بعض اوقات دوران سفر بھی اکثر پیچھے رہ جاتی ہوں اور بس رہ جاتی ہوں۔ ایک ڈر، درد اور اذیت جب تینوں ایک ہی وقت میں آ برسے تو انسان زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں جینے لگے تو جی نہیں سکتا، مرنے لگے تو مر نہیں سکتا۔ وہ جہاں سے گزر رہی تھی وہ جگہ خون سے تر ہو رہی تھی۔ چلنا دشوار تھا، قدم اٹھانا کسی پتھر اٹھانے کے برعکس لگ رہا تھا۔ وہ درد سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ بمشکل لنگڑاتے وہ راہداری سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں رکھے اونچے اسٹینڈ پر رکھا ٹیلی فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے سارے میں نظر دوڑائی، جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہنسا کمرے کی جانب ہی گئی تھی۔ زحل میتھ پریکٹس کی نام پر ضرور سو رہی ہوگی۔ رفعت بیگم کا تو ویسے ہی آرام کا وقت تھا۔ باقی بچا برہان کہاں ہے؟ برہان کہاں تھا؟ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اگلے پل حریم کو اس کے پاؤں کا درد بھول گیا۔ وہ درد بھری سسکیاں، وہ بہتا خون، وہ سب فراموش کر گئی۔ لپک کر فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، حریم نے کہا۔ دوسری جانب ذرا خاموشی رہی۔ ہیلو، دوبارہ صدا لگائی، مگر اگلی طرف ہنوز ویسے ہی خاموشی رہی۔ شاید کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑائی، ٹیلی فون واپس کریڈل پر رکھنے لگی کہ وہ چوکی۔ دوسری جانب سے اب کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حریم نے فون واپس کان سے لگایا۔ آپی؟
وہ برہان تھا، روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ حریم کا چہرہ سرخ پڑتا گیا اور حواس ہوا ہوتے گئے۔ برہان تم رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ برہان پلیز بتاؤ۔ بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لیے ہڑبڑی میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی پولیس، مجھے بچا لیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ لوگ مجھے بلا وجہ پکڑ کے یہاں لے آئے، آپ پلیز اس کو۔ وہ رو رہا تھا۔ برہان پوری بات بتاؤ، اچھا ریلیکس، تم یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ لہجہ تحمل انداز میں تھا۔ برہان کچھ بولنے لگا تھا لیکن کسی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ ہیلو میڈم صاحبہ، برہان صاحب کو ہم پولیس اسٹیشن لائے ہیں، کلب میں بیٹھا اپنی گینگ کے ساتھ ڈرگ اسمگل کر رہا تھا، آپ لوگوں کو انفارم کر دیا ہے، اب اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ لوگوں نے اس کی ضمانت نہ کروائی تو یہ کسی بڑے کیس میں انوالو ہوتا جائے گا، جیسے اسے سزا کے طور پر ہم عمر قید کی سزا یا پھانسی کی سزا، آگے آپ خود سمجھدار ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کال بند کر دی۔ حریم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ برہان تو اکیڈمی کی فیس دینے گیا تھا، پھر یہ سب کیسے؟ اور وہ اب کیا کرے؟ اوپر جا کر رفعت بیگم کو جگائے۔ اف سیڑھیاں۔ اس نے ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی، درد کی شدت عروج پر تھی اور پاؤں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ پریشانی سے اس کا سر چکرانے لگا، آنسو آنکھوں سے لڑکتے گئے۔ خدایا وہ کرے تو کیا کرے؟ تیزی سے چلتی اس کی سانس ایک دم بحال ہوئی۔ التمش، ہاں التمش، ضمانت کروانے کے لیے تو کسی اونچے عہدے والے شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ حریم کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کام کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، یہ تو پھر اس کا ہٹلر دیوانہ تھا۔ برہان کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، یعنی اپنی انا کو مار سکتی تھی، اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے کریڈل پر رکھا ٹیلی فون اٹھایا، فون اس کے ہاتھ میں تھا، وہ التمش کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ رفتاً اس کی ایک چیخ بلند ہوئی، اس نے سر کے پیچھے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ کون ہے؟ بال چھوڑو میرے، منہ کے بل چلائی۔ کوئی اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے کھڑا تھا، بڑی شدت سے، قوت سے۔ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلانا چاہی لیکن جو بھی تھا اسے حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یہ کون ہے بدتمیز؟ چھوڑو میرے بال، پلیز پلیز مجھے چھوڑو، مجھے برہان کو بچانا ہے، میرا بھائی برہان۔ وہ چلاتے ہوئے بے دردی سے رو رہی تھی۔ ٹیلی فون کی تار کھینچی چلی جا رہی تھی مگر فون اس کی گرفت میں ہی تھا اور پورے گھر میں حریم کی چلانے کی زوردار آوازیں۔ کیا ہوا حریم، تم چلا کی رہی ہو؟ سیڑھی سے اترتی رفعت بیگم نے حریم کی یہ حالت دیکھی تو حواس خطا ہو گئے اور تیزی سے اس کی جانب دوڑتی چلی آئی اور اسی پل حریم کو لگا کسی نے اس کے بال چھوڑ دیے، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ اوہ شکر، وہ کہیں بھی گردن گھما کر دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا، رفعت بیگم فاصلے پر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ کون تھا اس کے بال نوچنے والا؟ خیر وہ التمش کو کال کرنے والی تھی، اسے پتا تھا یہ سب ضرور ہوگا، سو ہو گیا۔ کیا ہوا حریم بچہ، کچھ تو بولو، تمہارے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ نظر حریم کے پاؤں پر گئی تو تکلیف چہرے پر واضح ہوئی، وہ اس کی ماں تھی، درد محسوس کر سکتی تھی۔ امی اس کو چھوڑے، برہان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیوں؟ رفعت بیگم کے منہ سے الفاظ تک ادا نہ ہو سکے۔ پلیز تھوڑا ریلیکس، میں سب بتاتی ہوں، کہہ کر وہ واپس فون کی جانب جھکی، ایک بار پھر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ سچ شکر وہ اب کسی کی گرفت میں نہیں تھی۔ ٹیلی فون پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھی، بیل جا رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ رفعت بیگم دیوار سے ٹیک لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ ہیلو، التمش کی آواز فون کے اسپیکر پر گونج رہی تھی۔ حریم نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، وہ خود کو رونے سے باز رکھنا چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ بلیک پینٹ پر بلیک بنیان پہنے بیڈ پر لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہا تھا جب کال آنے پر اٹھ بیٹھا۔ کوئی بولے گا بھی صحیح یا بس دماغ خراب کرنے کے لیے کال کی ہے؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیزاریت سے کہا۔ حریم کا دل کیا وہ کال کاٹ دے مگر نہیں، کوئی بھی شخص اپنا لاسٹ چانس نہیں کھونا چاہتا اور التمش ہمیشہ اس کا لاسٹ چانس ہی رہا تھا۔ میں التمش، روتے بلکتے اس نے بڑی مشکل سے اس کا نام پکارا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ حریم تم رو رہی ہو؟ وہ اب بیڈ سے نیچے اتر رہا تھا، بیڈ کے پاس کے دراز سے جوتے نکال کے پہنے۔ پلیز التمش، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز۔ اس کے لہجے میں کیا تھا جو نہیں تھا؟ درد، اذیت، منت، التجا، حسرت بھی۔ زندگی میں ہر شخص ایک نہ ایک بار تو ایسے ضرور روتا ہے۔ کچھ بتاؤ گی، ہوا کیا ہے؟ چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے۔ الماری سے ایک ڈریس کوٹ نکالا، کوٹ نکال کر باقی ڈریس بیڈ پر اچھالا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں قربان، تم رو نہیں، بس کام بتاؤ۔ دروازے کو لاک کیا، وہ اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حریم نے چند سطروں میں اسے پوری بات بتا دی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے حریم، جو تم نے رو رو کر میری سانسیں بھی مشکل میں ڈال دی ہے۔ اچھا گیٹ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ کیا؟ وہ گویا چلائی تھی۔ رخ موڑ کر ماں کی طرف دیکھا، ان کا حال بھی کچھ ویسا ہی تھا۔ کہا نا گیٹ کھولو، میں دیواریں پھلانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ گاڑی کا ہارن بجا، وہ واقعی آیا تھا۔ اتنی جلدی؟ ماں، التمش آیا ہے۔ اچھا شکر، میں گیٹ کھولتی ہوں۔ ان کے تو جیسے مری ہوئی ساری امیدیں زندہ ہو گئی۔ وہ آ گیا مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رفعت بیگم گیٹ کی جانب بڑھی، حریم نے فون کو مخصوص جگہ پر رکھا، راہداری کی طرف دیکھا تو وہ فون کان سے لگائے تقریباً دوڑتے ہوئے انٹر ہو رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ اوکے، بھیج دیتا ہوں، وہ کال پر کسی سے کہہ رہا تھا، پھر پاؤں کے بل گھوما، بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آنٹی آپ میرے ڈرائیور کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائیں، برہان کو لے آئے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔
باقی میں نے ہینڈل کر لیا ہے۔ رفعت بیگم نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ماں میری امی جان، اس نے گلناز بیگم کو یاد کرتے ہوئے دل میں صدا لگائی۔ وہ آنکھوں سے مسکرایا، ایک بار پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر بالوں کو پیچھے کیا اور ایک بار پھر بال بکھر گئے۔ رفعت بیگم واپس گیٹ کی جانب پلٹ گئی اور وہ راہداری سے آگے بڑھتا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت مزیدار ناول ہے، اس کی محبت بھی بہت ہی پیاری۔ تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔